سجدے میں سر اٹھانے سے پہلے ہی آپ کی دعا قبول ہو جائے گی، اتنا پاورفل وظیفہ ہے یہ، اور یہ میرا آزمایا ہوا ہے، اور میں نے اس وظیفے سے نا دعائیں قبول ہوتے ہوئے دیکھی ہیں۔ السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، کیسے ہیں آپ لوگ؟ 2 دن سے نا گیس کی بڑی شدید لوڈ شیڈنگ چل رہی ہے، مطلب صبح سحری کے ٹائم آتی ہے، اس کے بعد غائب ہو جاتی ہے، پھر سارا دن نہیں آتی، اور پھر کوئی نا 4 بجے آ جائے گی، اور 5 بجے کے بعد پھر وہ آہستہ 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 کم ہوتی بالکل ہی ختم ہو جاتی ہے، اور پھر روزہ افطار ہونے کے بعد آ جاتی ہے، پھر تب کوئی 2 گھنٹے رہتی ہے بس۔ یہ ہمارے یہاں نا گیس کا شیڈیول چل رہا ہے 2 دن سے، مطلب سنڈے والے دن سے چل رہا ہے، اور بڑی نا کیا کہہ سکتے ہیں افطاری بنانے میں بڑا مسئلہ ہو رہا ہے۔ آپ لوگ سنائیں، آپ لوگوں کے شہروں میں بھی گیس کا ایسا ہی حال ہے یا ہم سے بہتر ہے؟ بس یہ 2 دن سے ہو رہا ہے، ادروائز پورا رمضان بڑی اچھی گیس رہی ہے، مطلب کہ سارا دن ہی اویلیبل ہوتی تھی، بس یہ 2 دن سے پتہ نہیں گیس والوں کو کیا ہوا ہے، کیا ہوا اللہ جانے۔ چلے، اور یہاں پہ میری طبیعت بھی بڑی خراب ہے، اپنی بہن کو دعاؤں میں یاد رکھیے گا، بڑی شدید قسم کی الرجی ہوئی ہے۔ اچھا جی، آج میں آپ کو ایسا وظیفہ بتاؤں گی نا، اور وظیفہ کرنا ہوتا ہے سجدے کی حالت میں، اور اس وظیفے کی اتنی برکت ہے نا، اتنی برکت ہے کہ کچھ لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ آپ کو ابھی آپ سجدے سے سر بھی نہیں اٹھاتے، آپ کی دعا قبول ہو جاتی ہے۔ مطلب وہ اتنا پاورفل وظیفہ ہے، اتنا پاورفل وظیفہ، اور وظیفہ میں نے کیا ہوا ہے، اور یقین مانے کہ ایک ایسے کام، میری ایسی دعا قبول ہوئی تھی جو مجھے نا یقین کہ ناممکن لگ رہی تھی، پر اس دعا قبول ہونے کے بعد نا اللہ نے مجھے بڑی عزت دی۔ تو آپ نے وہ وظیفہ شروع کرنے سے پہلے تو پورے یقین سے کرنا ہے، ٹھیک ہے نا، اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ رکھتے ہوئے کرنا ہے کہ میری جو دعا ہے نا، یہ جو میری مراد ہے، دل کی خواہش ہے، لازمی لازمی پوری ہوگی۔ یہاں پہ آپ کو میری ویڈیو اچھی لگ رہی ہو تو اسے لائک بھی کر لیجئے گا، چینل کو سبسکرائب بھی کر لیجئے گا، آگے شیئر بھی کر دیجئے گا۔ اور آپ رمضان میں کر رہے ہو تو رمضان میں دیکھو، عام روٹین میں بھی آپ کر سکتے ہو آرام سے، رمضان کے بعد بھی، اور رمضان میں تو پھر دیکھو ہر چیز کا عمل ڈبل ہو جاتا ہے نا۔ تو اس وظیفے میں آپ نے کیا، سجدے کی حالت میں آپ نے کیا پڑھنا ہے، کتنی بار پڑھنا ہے، اور کتنے دن تک پڑھنا ہے، میں آپ کو یہ بتاؤں گی۔ آپ نے ہر نماز کے بعد، مطلب فجر کی نماز کے بعد، ظہر کی نماز کے بعد، عصر کی نماز کے بعد، مغرب کی نماز کے بعد، عشاء کی نماز کے بعد نماز پوری پڑھ لینی ہے، اور پھر سجدے میں چلے جانا، اور سجدے میں آپ نے ایک سورت پڑھنی ہے 40 بار، مطلب 40 بار وہ سورت پڑھنی ہے، اور اول آخر پہلے نا درود شریف 3 بار پڑھ لیجئے گا، ٹھیک ہے؟ اور پھر جو آپ کی حاجت ہے، خواہش ہے نا، وہ بھی آپ نے سجدے کی حالت میں ہی مانگنی ہے، جو بھی آپ کی دعا ہے، جو بھی آپ کی خواہش ہے، جو بھی آپ کی مراد ہے۔ اور بلیو کریں، وہ کہتے ہیں نا کہ ابھی سجدے سے سر نہیں اٹھایا، آپ کی مشکل دور ہو جاتی ہے، آپ کی دعا قبول ہو جاتی ہے، یہ ریالٹی ہے، 100% گارنٹی ہے۔ مطلب اس وظیفے کی مدت نا عام طور پر 40 دن بتائی جاتی ہے، پر یہ وظیفہ کبھی 40 دن تک پہنچا نہیں، کیونکہ اس سے بہت پہلے ہی نا آپ جس مقصد کے لیے یہ وظیفہ کر رہے ہو، جس دعا کے لیے کر رہے ہو، جس خواہش کے لیے کر رہے ہو نا، وہ اس سے بہت پہلے ہی پوری ہو جاتی ہے۔ مطلب یہ وظیفہ کبھی 40 دن تک پہنچا نہیں ہے، تو مطلب اس کی مدت 40 دن تک ہے، اور پر یہ کہ جیسے پھر آپ کی دعا قبول ہو جاتی ہے تو 40 دن نہیں بندہ پھر پڑتا، اس سے پہلے ہی اس کا ہو جاتا ہے کام۔ تو اور اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم نے سجدے کی حالت میں کون سی صورت پڑھنی ہے؟ آپ نے سجدے کی حالت میں سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، قرآن پاک کی پہلی صورت آپ نے پڑھنی ہے، وہ 40 بار پڑھنی ہے، ٹھیک ہے؟ اول آخر درود شریف پڑھ کے، ٹھیک ہے؟ اور سجدے کی حالت میں ہی آپ نے دعا مانگنی ہے، جو بھی آپ کی دعا ہے، جو بھی آپ کی خواہش ہے، جو بھی آپ کا مقصد مراد جو بھی ہے نا، آپ نے سجدے کی حالت میں مانگنا ہے، ٹھیک ہے؟ اور ہر نماز کے بعد پڑھنی ہے، مطلب فجر کے بعد بھی، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، 5 نمازوں کے بعد پڑھنی ہے، اور سم ٹائم تو
بڑے کہ ہمارے بزرگ کہتے ہیں کہ ابھی سجدے میں سر بھی نہیں اٹھاتے اور دعا قبول ہو جاتی ہے، لیکن اس وظیفے کی مدت 40 دن تک ہے، پر یہ 40 دن تک وظیفہ پہنچتا نہیں ہے، اس سے پہلے ہی آپ کا نا کام ہو جاتا ہے، آپ کی دعا قبول ہو جاتی ہے۔ یہ ایک ریالٹی ہے، اور لازمی کیجئے گا، مجھے کومنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کا کوئی پیارا نام شیئر کیجئے گا، اور ضرور بتائیے گا جنہوں نے کیا ان کا کیا ایکسپیرینس، مطلب کیا تھا، آپ لوگ مجھے بتائیے گا ضرور، ٹھیک ہے، ان کی کون کون سی دوائیں تھیں۔ اور جی آج ہم نے 2 دن کے بعد پکوڑے بنائے تھے، ہم ٹھہرے پکوڑے لور، ٹھیک ہے نا، تو پکوڑے لازمی بنتے، ساتھ میں چنا چاٹ بنائے تھے، اور جی چنے میں نے بوائل کرنے تھے، اوپر سے گیس نہیں آ رہی تھی، سخت میں ٹینشن میں تھی اس ٹائم نا، پر شکر اللہ کہ گیس آ گئی، چنے میرے بوائل ہو گئے، چاٹ بھی بن گئی، پکوڑے بھی بن گئے۔ آپ لوگ بتائیں، آپ لوگوں کے گھر میں ایسی کون سی چیز ہے جو افطار میں لازمی بنتی ہے؟ ٹھیک ہے، اور اس وظیفے کو لازمی کیجیے گا، یہ بہت پاورفل وظیفہ ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو نا کہ آپ کی یہ دعا قبول ہو جائے، یہ لازمی قبول ہو جائے نا، یہ وظیفہ کریں، آپ کی واقعی وہ دعا قبول ہو جاتی ہے۔ اور یہ کیا ہے، آپ نے سجدے کی حالت میں جا کے 40 بار سورہ فاتحہ پڑھنی، اول آخر درود شریف، اور پھر آپ نے دعا مانگنی، کوئی جو بھی آپ کا مقصد ہے، جو بھی آپ کی دعا ہے، انشاءاللہ وہ آپ کی دعا ضرور قبول ہوگی۔ کتنا بڑا مقصد ہے، پہاڑ جیسا، پہ میرے اللہ کے سامنے وہ کچھ بھی نہیں ہے، تو ضرور کیجئے گا، اور اپنی دعاؤں میں اپنی اس بہن کو بھی یاد رکھیے گا، ویڈیو کو آگے شیئر بھی کر دیجیے گا تاکہ اور لوگوں کا بھی بھلا ہو جائے، اور رمضان میں ہم جو بھی کرتے ہیں اس کا ڈبل ثواب ہوتا ہے، یہ آپ یاد رکھیے گا۔ یہ وظیفہ آپ رمضان میں کرو گے تو پھر تو بات ہی کچھ اور ہو جائے گی نا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، حفاظت میں رکھے، اپنے لیے دعا کیا کرے، اپنے ماں باپ کے لیے کیا کرے، بہن بھائیوں کے لیے کیا کرے، رشتہ داروں کے لیے کیا کرے، اور تمام مسلمانوں کے لیے کیا کرے۔ اللہ تعالیٰ سب کے لیے آسانیاں پیدا کرے، خیر پیدا کرے۔ اللہ حافظ۔